تو آج سے ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے 100% اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے. دیکھیے ایک پرندہ ہے نا، ایک پرندہ کوئی بھی کوا ہے، کوئی بھی چڑیا ہے، وہ اڑتی ہوئی آئی یہاں اندر، دروازہ کھلا تھا، باقی مسجد بند تھی، وہ اندر کہیں چلا گیا. کسی لڑکے نے دیکھا کہ وہ پرندہ جو اندر چلا گیا، اسے فوراً دروازہ بند کر لیا. دروازہ بند کر کے اندر جا کے اس کو پکڑنا شروع کر دیا. اب اس کو بگا بگا کے پکڑ لیا، اس کو 100 رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا. باندھ کر پھر کہتا ہے، آگے رکھ دیتا ہے، کہتا اڑ جا کوا، اڑ جا اڑ جا. وہ اڑے گا؟ وہ تو نہیں اڑ سکتا، اس لیے کہ اس کو 100 رسیوں سے اس نے باندھا ہوا ہے. اس کی 50 رسیاں کھولے پھر بھی نہیں اڑ سکتا. اڑے گا؟ نہیں اڑے گا. اگر 90 رسیاں کھولیں، بولو، نہیں اڑے گا. 99 کھول دیں، ایک رہ جائے، پھر بھی نہیں اڑے گا. کیوں؟ ابھی بھی ایک رسی سے بندھا ہوا ہے. جب تک اس کی 100 رسیاں نہیں کھل جائیں گی، اس وقت تک وہ پرندہ نہیں اڑ سکتا. اسی طرح جب تک بندہ 100% اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، اس بندے کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم 100% اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں. پھر چند دنوں کی بات ہے، پھر چند دنوں کی بات ہے، نہ ہونے والے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. آج ہم کہتے ہیں نا، ہم سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی مٹی بن جاتا ہے. حضرت جاب کے لیے جاتے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں آتا. کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہی ناکامی ہوتی ہے. لیکن جب بندہ اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکال دیتا ہے، پھر مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ بھی سونا بن جاتا ہے. اٹکے ہوئے کام حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں اللہ نیکوں کا سرپرست بن جاتا ہوں. سرپرست پھر اپنے ماتحت کے سارے کام خود ہی کرتا ہے. ہم لوگ لقمہ لیتے نا، منہ میں ڈالتے ہیں، گلے سے نیچے اتر گیا لقمہ، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اندر کیا ہونا ہے، کیسے ہضم ہونا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک آٹومیٹک نظام ہے. وہ اس لقمے کو ہضم کرواتا ہے، پھر اس سے مختلف چیزیں پیدا کرواتا ہے، خون بنتا ہے، کئی چیزیں بنتی ہیں. یہ اللہ کا ایک آٹومیٹک نظام ہے. اسی طریقے سے جو بندہ اپنی زندگی سے 100% اللہ کی نافرمانی کو نکال دیتا ہے، اس بندے کے لیے رب تعالیٰ کا آٹومیٹک نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے ملتا ہے جہاں سے وام و گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، رب تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں. ایک صحابی رسول ہے، فرماتے میں قضائے حاجت کے لیے گیا ہوا تھا باہر ویرانے میں، کھیت میں پیشاب پاخانہ کے لیے وہاں گیا ہوا تھا. تو میں جہاں بیٹھا ہوا تھا نا، وہاں قریبی ایک سوراخ تھا. کیا تھا جی؟ سوراخ تھا. وہاں سے ایک چوہا نکلا، اس نے منہ میں دینار پکڑا ہوا تھا، وہ لا کے میرے سامنے ڈال دیا. پھر واپس چلا گیا، ایک اور دینار لے آیا، پھر چلا گیا، ایک اور دینار لے آیا. وہ صحابی فرماتے ہیں جب تک میں وہاں بیٹھا رہا 17 دینار لے کے آیا. کتنے جی؟ 17 دینار لے کے آیا. اب صحابہ کے اندر بڑی اچھی عادت تھی، جب بھی کوئی ایسی بات دیکھتے تھے آقا علیہ السلام کے سامنے لازماً تذکرہ کرتے. چنانچہ نے دینار اٹھائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ دینار ملے ہیں، کیا میں ان کو استعمال کر سکتا ہوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے صحابی، تم بالکل استعمال کر سکتے ہو، تمہارے لیے یہ حلال اور جائز ہے. اردو میں سوراخ کو بل بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سوراخ کو بل کہتے ہیں. اب میری بات توجہ سے سنیے گا. ان لوگوں کی زندگی میں تقویٰ تھا، خوف خدا تھا. رب تعالیٰ ان کو بلوں سے رزق عطا فرماتے تھے، بلوں سے رزق عطا فرماتے تھے. اور آج جب ہماری زندگی میں تقویٰ نہ رہا، خوف خدا نہ رہا، ہم جو کچھ کماتے ہیں سب کچھ بلوں میں چلا جاتا ہے. جاتا کہ نہیں جاتا؟ بجلی کا بل، گیس کا بل، ڈاکٹر کا بل، دکاندار کا بل، ان کو بلوں سے ملتا تھا اور ہمارا بلوں میں چلا جاتا ہے.
فرق کیا؟ ان کی زندگی میں تقوی تھا، ہماری زندگی تقوی سے خالی ہے۔ تو تقوی نفلیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقوی وظیفے کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی نام ہے 100% اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کا۔ اور اپنی زندگی جو بندہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لیتا ہے، پھر اس کی زندگی برکتوں والی ہو جاتی ہے، خوشیوں والی ہو جاتی ہے۔ تو آج سے ایک تو ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے 100% اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکالنا ہے، اور اپنی زندگی سنت کے مطابق بنانی شروع کر دینی ہے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اپنی ہر ادا سنت کے مطابق بنانی ہے۔